پوچھا گیا ہے میرے خامد نے شادی پر 5,000 دیے اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی واپس لے لیے. جس گھر میں شادی کر کے لے گئے تھے وہ کرائے کا تھا, اب وہاں بھی نہیں ہے. ستیلے بھائیوں کے گھر ایک دفعہ گجرانوالہ لے گئے تھے, مجھے اس کا یاد نہیں, وہ 10 سال سے لاپتہ ہیں. اب میں کیا آگے نکاح کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر. نہیں, اس حال میں تو یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی. نکاح کرنے کے لیے جو طریقہ ہے شرع میں وہ یہ ہے کہ یہ خاتون جائے عدالت میں. اچھا. اور عدالت کے اندر یا تو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرے, اس کی ڈگری لے. ہاں جی, اور اس کی ڈگری لے. اس کے بعد جب عدت گزر جائے اس کے بعد آگے نکاح کرے. ٹھیک ہے. یا پھر وہاں پر اس کی گمشدگی کا وہ دعویٰ دائر کرے کہ گم ہے اور مفقود الخبر ہے, تو وہ عدالت پھر اس کی موت کا حکم جاری کرے گی کہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہے, لہذا آپ عدت گزاریں 4 ماہ 10 دن اور اس کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ پہلا تنسیخی نکاح والا دعویٰ وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے, کیونکہ اگر بعد میں آ بھی جائے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. بے شک. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. مجھے نا وہ سٹوری سن کے بڑا دکھ ہوا کہ ایک عورت ہے, اس کی ایک عزت ہے, اس کی ایک فیملی ہے, خاندان ہے, تو اس کو دھوکے سے ایسے بیاہ لانا. ٹھیک ہے, یہ جو ایسا شخص کر گیا نا, اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی ایسی بات موجود ہے کہ اس سے پیسے بھی دے کے واپس لیے. ٹھیک ہے, حق مہر دے کے وہ واپس لے لیا, وہ بھی 5,000. بس ایسے ہی. تو میں کہوں گا سننے والوں سے کہ آپ اتنے تھوڑے یا مختصر حق مہر پہ کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ اچھا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی پرکھ لیں. جی حق مہر کا مقصد ہی یہ ہے کہ مرد کو پتہ ہو کہ میں نے خرچ کیا ہے, تو تاکہ طلاق دینے میں بھی اس کو یہ فیل ہو کہ اگر میں نے طلاق دی تو حق مہر واپس نہیں ملنا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھیے کہ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ ایک انسان ہے, ایک جیتی جاگتی ایک صورت ہے, تو اس کے سامنے دیکھیں اتنا بڑا فراڈ کہ اس کو بیاہ کے لائے, پھر گھر بھی چھوڑ دیا, پھر مل بھی نہیں رہے, فون بھی نہیں کر رہے. یعنی یہ کیا بات, ہمیں کوئی میسیج بھیجے نا, تو میسیج کا اگر ہم جواب نہیں دیتے تو اگلا موڈ بنا لیتا ہے کہ جی آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا, میرا میسیج ہی نہیں دیکھا. تو یہاں زندگی کی اہم ترین جو اس نے اپنی قربانی دی, تو اس کے لیے اتنی بڑی سزا کہ اس کو فون بھی نہیں کر رہے کہ تم مجھے ناپسند ہو, کم از کم یہی کہہ دو. 10 سال ہو چکے ہیں. جی کم از کم یہی کہہ دو کہ تم مجھے بھائی نہیں ہو, مجھے ایسا ہے تو میں شریعت کے مطابق تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا, یا کوئی بھی ایسی بات. یہ کیا ہوا کہ بس پتہ بھی نہیں ہے اور کیا ہے اور کیا, اور یہ 10 سال سے ویٹ کر رہی ہے اس کا. جہاں پر لے کے گئی وہ بھی ستیلے بھائی, اور ان کا بھی علم نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی اب دیکھیں نا ایسے ماحول کے اندر یہ کس قدر ستم ہے اور کس قدر ظلم ہے کہ ایسے رویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو میں ضرور نصیحت کروں گا کہ کسی کو بسانا ہے تو اچھے طریقے سے بسائیں. فیملی دیکھ لیجئے. جی یہ چیزیں پہلے بڑی دیکھی جاتی تھی, آج بس یہ دیکھی جاتی ہے. اور ایسے لوگ نا ہر سطح پہ ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ اس قسم کے انداز آپ کو کاروبار میں مل جائیں گے, آپ کو یہ شادی بیاہ کے معاملات میں مل جائیں گے, آپ کو آفس میں مل جائیں گے ایسے لوگ. تو مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. بہت بڑا ایک دھوکہ ہے اور اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ عورت کا ایک حق ہے جو غصب کیا گیا. بالکل بالکل مفتی صاحب. اس کے علاوہ ایک اور بھی تو بات ہے, جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. کیونکہ وہاں پر فیملیز انوالو نہیں ہوتی, 2 لوگ جوڑا بس جاتا ہے, اور یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملا. اس کے بعد جب یہ معاملات بگڑتے ہیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس میں بچیاں جو ہیں, خاص طور پہ بیٹیاں جو ہیں, وہ پس جاتی ہیں اس معاملے میں. اس وقت وہ کہتی ہیں, پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں. میرے خیال میں اگر پسند بھی ہے نا, پھر بھی فیملیز کو دیکھیں, پسند ہونا تو ایک فطری عمل ہے نا. کسی کی کوئی عادت اچھی لگی, کوئی بات, کوئی انداز, کوئی سوچ, کوئی فکر, کوئی, تو وہ ارینج میرج کروائے نا. یعنی والدین کو انوالو کریں, دیکھیں, پرکھیں. اگر وہ ایسا ہے تو ویسے ہی وہ واضح ہو جائے گا, اور اگر دوسرا ہوا تو اس نے ویسے ہی کنارہ کشی کر جانی ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ باتیں نا ہمیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل. اس صورت میں بھی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا شیخ اس بارے میں. ہاں جی, بات یہی ہے. بات یہی, کوئی ہماری بہنوں کے لیے نصیحت, کوئی بھائیوں کے لیے, اللہ اکبر, نصیحت تو یہی ہے کہ دیکھو آئے روز سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع ابلاغ جو ہے ان پہ یہ خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ دھوکہ ہو گیا ہے,
10 دن لڑکی ساتھ رکھی اور پھر طلاق دے دی، یا طلاق دیے بغیر اس سے الگ ہو گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو اس طرح ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہر لڑکی، ہر خاتون وہ جب نکاح کرنا چاہے تو اپنے والدین کو، بھائیوں کو، اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو شامل کریں اس سلسلے میں اور ان پر اعتماد کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ جو ایسے آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتماد کرنا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، یہ بہت یعنی خام خیالی ہے اور دانشمندی نہیں ہے۔ بے شک۔